السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خدائے لم یزل ولا یزال کی عظیم المرتبت کتاب قرآن مقدس کو صحیح اور درست پڑھنا اور تجوید کے قواعد کی رعایت کرنا اور حروف کو ان کے درست مخارج کے ساتھ ادا کرنا، وقف کو پہچاننا اور مدوں کو اس کے درست مقدار تک طول دینا کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ شریعت کے اس حکم سے لگائیں کہ تلاوت میں اگر ایسی غلطی ہو جائے جس سے معنی میں فساد پیدا ہو جائے اور معنی کچھ کا کچھ ہو جائے تو تلاوت ہے، نماز تک باطل ہو جاتی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت نکال کر تلاوت قرآن کو، قرأت کو درست کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ ویڈیو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ مد کیا ہے، اس کی کتنے اقسام ہیں، ان کے نام کیا ہے، ان کی مقدار کیا ہے، کس مد کو کتنا لمبا کیا جاتا ہے۔ سارے مدوں کی مثالیں قرآن پاک سے دی گئی ہیں اور پریکٹیکل عملی طور پہ پڑھ کر کے دکھایا گیا کہ کیسے مدوں کو لمبا کیا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے۔ اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک پہنچا کر ثواب کے مستحق بھی بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہمارے ناظرین، آج ہم تجوید کے ایک اہم موضوع مد کے بارے میں سیکھیں گے۔ اکثر لوگ قرآن کریم پڑھتے وقت کہیں ضرورت سے زیادہ کھینچتے ہیں اور کہیں بالکل نہیں کھینچتے، حالانکہ دونوں صورتوں میں قرأت درست نہیں رہتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ مد کیا ہے، کب کی جاتی ہے اور کتنی کھینچی جاتی ہے۔ عربک ڈکشنری اور عربی لغت میں، عربک زبان میں مد کے معنی یہ لکھے ہیں: کھینچنا یا لمبا کرنا۔ فن تجوید میں مد حروف کو ان کی اصل آواز سے زیادہ دیر تک پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اور اب یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ مد عربی کے تمام حروف پر نہیں آتے، بلکہ مد کے لیے خاص حروف مقرر ہیں۔ ان مخصوص حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 3 ہیں۔ پہلا حرف الف ہے، وہ الف جس پر کوئی بھی حرکت نہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ دوسرا حرف مد واو ہے، جبکہ وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، یعنی واو ساکن اس سے پہلے پیش۔ اور تیسرا حرف مد یا ہے، جبکہ وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یعنی یا ساکن اس سے پہلے زیر۔ ہم لوگوں نے اتنی چیز سمجھ لیا اور سیکھ لیا کہ الف حرف مد تب ہوگا جب وہ خالی رہے گا اور اس سے پہلے زبر ہونا چاہیے۔ اسی الف کا قائم مقام کھڑا زبر بھی ہے، اسی الف کا قائم مقام کھڑا زبر بھی ہے۔ اور واو حرف مد تب ہوگا جب وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش لگا ہو، اور اسی واو حرف مد کا قائم مقام یہ الٹا پیش بھی ہوتا ہے۔ اور یا حرف مد ہے کس صورت میں؟ جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر موجود ہو، تو یہ یا اس حالت میں حرف مد ہے۔ اور اسی یا حرف مد کا قائم مقام کھڑا زیر بھی ہے۔ اتنی بات اگر ہم کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے ہم مد کی تقسیم کی طرف چلتے ہیں، اقسام مد کو سمجھتے ہیں۔ مد یہاں سے 2 قسموں میں بڑھتا ہے۔ پہلی مرتبہ 2 بڑے قسموں میں مد تقسیم ہوتا ہے۔ پہلی قسم مد اصلی ہے۔ مد اصلی یا طبعی
یہ وہ مد ہے جس کے لیے کسی بھی اضافی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس مد اصلی اور طبعی کی جو مقدار ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہے۔ جیسے قرآن پاک کے ان کلمات کو دیکھیں، ان کے اندر مد اصلی اور طبعی کی مثال، جیسے یہاں دیکھیں فلا تکونن، فلا جو لام الف زبر لا ہے، یہاں الف موجود ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یہ الف حرف مدہ ہے۔ اس کے اندر جو مد پیدا ہو رہا ہے کسی سبب کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مد اصلی اور طبعی ہے۔ یا ساکن اس سے پہلے زیر موجود ہے، فریقم، فریقم 2 الف کے برابر یہاں ٹان کریں گے اور مد اصلی کو ادا کریں گے، فریقم۔ یہاں حرف مد یا ہے اور اس کے اندر جو مد پیدا ہو رہا ہے وہ مد اصلی اور طبعی ہے۔ اور یہاں دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یعرفون، یعرفون۔ یہ تھی مد کی پہلی قسم، مد اصلی اور طبعی کی تعریف اور اس کی مقدار اور قرآن پاک سے اس کی مثالیں۔ اب یہاں سے ہم چلتے ہیں مد کی دوسری بڑی قسم مد فرعی کی طرف۔ علم تجوید میں مد فرعی اس مد کو کہتے ہیں جس میں حروف مدہ کے علاوہ اسباب مد میں سے کوئی سبب بھی موجود ہو۔ اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ سبب مد وہ کس کو کہتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں۔ تو یہ جان لیں کہ سبب مد وہ 2 ہیں، حمزہ اور سکون۔ حمزہ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں اس کی شکل یہ ہے نا، اس کو ہم لوگ حمزہ کہتے ہیں، لیکن حمزہ کی ایک اور شکل ہے، وہ ہے الف کی طرح، الف کی شکل میں۔ حمزہ کی ایک شکل یہ بھی ہے الف کی طرح، الف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو، یا الف کے اوپر جزم ہو، تو یہ سب کے سب بھی حمزہ ہیں۔ تو اسباب مد ٹوٹل کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے جزم یعنی سکون۔ اب مد فرعی کو 2 بھاگوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ مد جس میں حرف مد کے بعد سبب حمزہ ہو، سبب مد کیا ہو؟ حمزہ ہو، اور دوسرا وہ مد جس میں حرف مد کے بعد سبب سکون ہو۔ 2 بھاگ میں بٹ گئے کیونکہ سبب ڈبل ہے، سبب 2 ہیں تو مد بھی 2 طرح کے ہوں گے۔ اب دیکھیں وہ حرف مد جس کے بعد سبب مد حمزہ ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، لہذا حرف مد اور سبب مد یعنی حمزہ دونوں اگر ایک ہی کلمے میں ہو تو پھر اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے۔ اور اس مد متصل کی جو مقدار ہے 4 سے 5 الف کے برابر ہے، یعنی مد متصل کو آپ لمبا کریں گے، کھینچیں گے تو 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اور اس سے زیادہ اگر کھینچنا ہے تو 5 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے۔ آئیے اس کی مثال ہم قرآن پاک کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ مد متصل ہے اور اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، یہاں دیکھیں الیہم الملائکۃ، ملائکۃ، یہاں کھڑا زبر جو الف حرف مد کا قائم مقام ہے اور اس کے بعد ہی حمزہ بھی موجود ہے ایک ہی کلمے کے اندر، تو یہ مد متصل ہے جس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ملائکۃ۔ ایک دوسری مثال دیکھیں،
دیکھیے سوء العذابی، سوء العذابی، یہاں پر دیکھیں واو حرف مد موجود ہے کیونکہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش موجود ہے، تو واو یہ حرف مدہ ہے، اور حرف مدہ کے جسٹ بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر موجود ہے۔ جس کلمے کے اندر حرف مد موجود ہے اسی کلمے کے اندر سبب مد حمزہ بھی موجود ہے، لہٰذا یہاں پر جو مد ہے وہ مد متصل ہے۔ اس مد کو بھی 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سوء العذابی۔ اور یہاں ایک تیسری مثال کو دیکھیں، یہاں پر وجیء، وجیء، یہاں یا حرف مد موجود ہے کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر موجود ہے، اور حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر موجود ہے۔ یہ تینوں مثالیں میں نے دے دی۔ ایک مثال میں نے دی ہے کہ الف حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر، دوسری مثال میں نے دی ہے واو حرف مد اور حمزہ اسی کلمے کے اندر، اور تیسری مثال جو ابھی میں نے دی وہ مثال ہے یا حرف مد اور حمزہ اسی کلمے کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ان تینوں مثالوں سے اچھی طرح سے آپ سمجھ کے ہوں گے کہ مد متصل کس کو کہیں گے اور اس کی مقدار کتنی ہے، اس کو کھینچنا کتنا ہے۔ یہ ساری تفصیلات اور ڈیٹیلز مد متصل کی ہیں، جبکہ حرف مد کے بعد سبب مد حمزہ ہو اور یہ دونوں ایک ہی کلمے کے اندر موجود ہوں۔ لیکن اگر حرف مد کے بعد سبب مد حمزہ ایک ہی کلمے کے اندر نہیں بلکہ حرف مد کلمے کے اخیر میں موجود ہو اور سبب مد حمزہ آنے والے دوسرے کلمے کے شروع میں موجود ہو، ابتدا میں موجود ہو، تو پھر یہ مد متصل نہیں بلکہ اس کا نام مد منفصل رکھا جاتا ہے۔ یہ مد منفصل ہے۔ حرف مد کلمے کے اخیر میں ہو اور سبب مد آنے والے دوسرے کلمے کی شروعات میں موجود ہو، یاد رکھیں اس کو۔ تو اس مد کو مد منفصل کہیں گے، اور اس کی بھی جو مقدار ہے، ٹان ہے، کھچاؤ اور لمبائی ہے، اس کی مقدار بھی 4 سے 5 الف ہے۔ لہٰذا جب مد منفصل کو ادا کریں گے تو اسے بھی 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے اس کی بھی مثالیں ہم قرآن پاک سے سمجھتے ہیں۔ مد منفصل کی مثال ہم اس کلمے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں اذ اوحینا، اوحینا، یہاں الف حرف مد موجود ہے کیونکہ یہ خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف مد ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ اس کلمے کے اندر، اوحینا کے کلمے کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کے بعد آنے والا کلمہ جو الہ ہے، اس الہ کے اندر سبب مد یعنی حمزہ موجود ہے۔ لہٰذا اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں اور اس کی مقدار 4 سے 5 الف کے برابر ہے، یعنی 4 سے 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے اذ اوحینا الی، اوحینا الی۔ اسی کی ایک اور مثال یہیں پر بغل میں ایک مثال موجود ہے، یہ دیکھیں یہاں پر کھڑا زبر موجود ہے، اور کھڑا زبر کے بعد چونکہ یہ، اور کھڑا زبر جیسا کہ آپ نے سیکھا ہے کہ کھڑا زبر یہ الف حرف مد کا قائم مقام ہے۔ یہاں کھڑا زبر جس کلمے کے اندر موجود ہے اسی کلمے کے اندر سبب مد حمزہ نہیں ہے بلکہ دوسرے کلمہ آنے والے نیکسٹ کلمہ امیکا جو کلمہ ہے، یہ دوسرا نیکسٹ کلمہ ہے، اس کے اندر حمزہ موجود ہے۔ لہٰذا یہ مثال، یہ دونوں مثال یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اوحینا میں الف حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں موجود ہے، اور یہاں پر الہ میں کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو کھینچ کر کے جب ہم پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے، اوحینا الی امک، اوحینا الی امک، اس طریقے سے۔ ایک مثال اس کلمے کے اندر دیکھیں، لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، یہاں واو حرف مد موجود ہے اور
یہ کلمے کے اخیر میں ہے اور دوسرے کلمے آنے والے کلمے کے اندر سبب مد حمزہ موجود ہے۔ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اسی کی ایک اور مثال دیکھیں، یہاں عذابہو میں دیکھیں اور وثاقہو کے اندر دیکھیں، ان دونوں میں حرف مد کا قائم مقام، یعنی واو جو حرف مد ہے اس کا قائم مقام الٹا پیش، یہ یہاں پہ موجود ہے۔ جو حرف مد کے قائم مقام ہے یہ الٹا پیش، اس حرف مد کے بعد قائم مقام حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ عذابہ احد، عذابہ احد، یہاں حرف مد دکھنے میں نہیں آتا چونکہ یہ قائم مقام حرف مد ہے الٹا پیش، اس لیے یہاں مد پیدا ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر جو مد ہے وہ مد منفصل ہے، اس کی بھی مقدار 4 سے 5 الف کے برابر ہے۔ یہاں بھی دیکھیں وثاقہ احد، وثاقہ احد، یہاں بھی مد منفصل موجود ہے۔ مد منفصل کی ایک اور مثال دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں حرف مد یا موجود ہے کلمے کے اخیر میں اور سبب مد یعنی حمزہ آنے والے دوسرے کلمے کے اندر سبب مد موجود ہے حمزہ، جیسے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اسی کی ایک اور مثال یہاں پر دیکھیں، مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، یہاں پر کھڑا زیر موجود ہے جو یا حرف مد کا قائم مقام ہے اور یہ کلمے کے اخیر میں موجود ہے اور سبب مد دوسرے کلمے کے شروعات میں موجود ہے حمزہ، لہذا یہاں پر بھی جو مد پیدا ہو رہا ہے یہ مد بھی مد منفصل ہے، اسے بھی 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ، اس طریقے سے۔ مد فرعی کی 2 قسمیں کی گئی تھی، ایک قسم وہ جس میں حرف مد کے بعد سبب مد حمزہ ہو، اس کی مکمل تفصیل آپ نے سیکھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں مد فرعی کی دوسری قسم، یعنی وہ قسم جس میں حرف مد کے بعد سبب مد حمزہ نہ ہو بلکہ سبب مد سکون ہو۔ حرف مد کے بعد آنے والا یہ سکون اگر لازمی سکون ہے اور دائمی ہے، اصلی ہے، تو پھر اس مد کو مد لازم کہیں گے۔ لہذا مد لازم وہ ہیں جس میں حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو اس مد کو مد لازم کہیں گے، اور اس مد کی جو مقدار ہے، ٹان ہے، لمبائی ہے، وہ پورے 6 الف کے برابر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس مد لازم کی کل 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ حرف مد کے بعد آنے والا یہ سکون لازم کسی کلمے کے اندر ہو اور جزم کی شکل میں ہو تو اس مد کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں، اور اس کی مثالیں یہ رہیں۔ یہ دیکھیے قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کے اس کلمے کو دیکھیں، الآن، الآن، یہاں پر یہ آل کا جو ہے یہ حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ کھڑا زبر الف حرف مد کا قائم مقام ہے اور اس کے جسٹ بعد بغل میں ہی لام موجود ہے جس پر ساکن یعنی جزم لگی ہوئی ہے، لہٰذا حرف مد کے بعد سکون آنے سے مد لازم، اور یہ سکون کوئی عارضی نہیں ہے، وقف کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا سکون اصلی اور لازمی ہے، اس لیے یہ مد لازم کہلائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں یہ کلمہ ہے، یہ کوئی حرف نہیں ہے، تو یہ مد لازم کلمی ہوا، اور ساتھ میں یہ جو سبب مد ہے، جو جزم ہے، یہ جزم کی شکل میں سکون موجود ہے اور تشدید کی شکل میں نہیں ہے، اس لیے مخفف بھی ہے۔ تو اب یہ اس مد کو اگر پورا نام دیں گے تو نام ہوگا مد لازم کلمی مخفف، کلمے کے اندر ہے تو کلمی، اور جو جزم ہے، جو سکون ہے وہ جزم کی شکل میں ہے،
جو سکون ہے وہ جزم کی شکل میں ہے، تشدید کی شکل میں نہیں ہے، اس لیے مخفف بھی ہے، لہٰذا اس مد کو مد لازم کلمی مخفف کا نام دیا جاتا ہے۔ پڑھیں گے الآن، 6 الف کے برابر اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر حرف مد کے بعد آنے والا یہ سکون لازم کسی کلمے کے اندر جزم کی شکل میں نہیں بلکہ تشدید کی شکل میں ہو تو پھر اس مد کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں۔ اس مد کو کیا کہیں گے؟ مد لازم کلمی مثقل، جس کی مثال یہاں دیکھیے قرآن پاک کے اندر، وَمَا مِن دَابَّةٍ وَمَا مِن دَابَّةٍ، یہاں دال الف زبر دا، یہاں جو الف حرف مد ہے، اس حرف مد کے بعد با مشدد آ رہا ہے۔ یہ با مشدد میں جب کوئی حرف مشدد ہوتا ہے، تشدید والا ہو جاتا ہے، تو یہ حرف ڈبل پڑھاتا ہے، 2 مرتبہ پڑھاتا ہے، جس میں سے پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بائے ساکن موجود ہے، اس سکون کی وجہ سے یہاں پہ حرف مد پیدا ہو رہا ہے جو مد مد لازم ہے۔ اگر آپ کو حروف مشدد یعنی تشدید والے حرف میں ساکن حرف، جزم والا حرف نہیں سمجھ میں آتا تو اس سبق کو دیکھ لیں یسر القرآن کے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں سکون کس طرح سے موجود ہے۔ اور اگر حرف مد کے بعد آنے والا یہ سکون لازم اگر کلمے کے اندر نہیں بلکہ کسی حروف مقطعات کے اندر آئیں اور وہ حروف مقطعہ مشدد نہ ہو تو اس وقت اس مد لازم کا نام مد لازم حرفی مخفف رکھا جاتا ہے۔ مد لازم حرفی مخفف، اس کی مثال یہ رہی، یہ دیکھیں مقطعات ہیں قرآن پاک کے اندر، یعنی حروف مقطعات لوح قرآنی جو الگ الگ حروف کی شکل میں پڑھے جاتے ہیں، ان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر میں مد لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں تو صرف ایک سنگل حرف دکھتا ہے، یہاں تو نہ تو حرف مد نظر آتا ہے اور نہ ہی سکون نظر آتا ہے، تو اس میں مد آخر پیدا کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے آپ۔ تو آخر اس پر مد آنے کا ریزن کیا ہے، کیسے اس پر مد آیا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم اس لفظ کو منہ سے کہتے کیا ہیں، منہ سے اس کا نام کیا دیتے ہیں؟ نام لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نون۔ نون یہ تو دیکھنے میں سنگل حرف ہے، لیکن جب ہم اسی حرف کو لفظ میں لکھتے ہیں، لفظوں میں اگر لکھیں تو اس طرح لکھتے ہیں، نون واو پیش نو اور نون ساکن، آپ کہیں گے نون نون۔ یہاں نون کو ہم واو میں ملا رہے ہیں، یہاں واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہے اور یہاں نون ساکن موجود ہے، لہٰذا یہاں پر واو ساکن اور اس سے پہلے پیش موجود ہے، اس لیے یہ واو حرف مد ہے، اور واو حرف مد کے بعد یہاں نون ساکن بھی موجود ہے جس کا سکون اصلی اور لازمی ہے، لہٰذا یہاں پر حرف مد کے بعد سکون لازم پایا گیا، اس لیے یہاں پر جو مد ہے وہ مد لازم ہے، مد لازم ہے۔ اور چونکہ یہ مد حرف کے اندر پایا گیا ہے اس لیے یہ مد لازم حرفی ہے، اور چونکہ یہ تشدید نہیں ہے، یہ سکون تشدید کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ سکون بنا تشدید کے جزم کی وجہ سے ہے، اس لیے یہاں پر جو مد ہے وہ مد لازم حرفی مخفف ہے، مد لازم حرفی مخفف۔ Mama
Every step to prayer, my heart's door swings wide, a path of peace where I confide. یہی صورت قاف کی بھی ہے کہ قاف دیکھنے میں سنگل اور اکیلا لفظ ہے، یہاں پر بھی کوئی بھی نہ تو حرف مد دکھائی دیتا ہے اور نہ سبب مد، لیکن جب اسی قاف کا نام جب ہم لفظوں میں لکھتے ہیں تو اس طرح سے لکھتے ہیں، قاف الف زبر قا اور فا ساکن. اس کو ہم پڑھیں گے قاف. یہاں دیکھیں الف خالی موجود ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، لہٰذا الف خالی ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف جو ہے حرف مد ہوتا ہے، اور حرف مد کے بعد یہاں فا ساکن موجود ہے، سکون اس کا اصلی اور لازمی ہے، لہٰذا حرف مد کے بعد جب سکون لازم پایا گیا تو یہاں پر جو مد پیدا ہوگا وہ مد لازم پایا گیا، مد لازم. اور چونکہ یہ مد حرف کے اندر ہے، کلمے کے اندر نہیں ہے، لہٰذا مد لازم حرفی کہیں گے، اور یہ سکون کسی تشدید کی وجہ سے نہیں بلکہ سکون جزم کی وجہ سے ہے، اس لیے اس مد کو کہیں گے مد لازم حرفی مخفف. In the stillness of the night I bow low, whispers rise where only Allah can know. Subhana Rabbi al-Ala, my soul flows. Allahu Akbar, hearts alive. اور اگر حرف مد کے بعد آنے والا یہ سکون لازم اگر کلمے میں نہ آ کر کے کسی حروف مقطعات کے اندر آئے اور وہ حرف مشدد ہو، تشدید والا ہو، تو اس وقت اس مد لازم کا نام مد لازم حرفی مثقل رکھا جاتا ہے. مد لازم حرفی مثقل، جس کی مثالیں یہ رہی. دیکھیں الف لام میم کے اندر دیکھیں، بظاہر کوئی حرف مد بھی نہیں اور نہ سبب مد موجود ہے، لیکن ان دونوں حروف پر، لام پر بھی اور میم پر بھی مد لکھا ہوا ہے، تو آخر یہ مد آیا کیسے؟ دراصل یہ مد ان حروف کے نام کی وجہ سے. دیکھیں جب ہم ان حروف کے نام کو لفظوں میں لکھتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں. دیکھیں لام الف زبر لا، میم ساکین لام، میم یا زیر می، میم ساکین میم. یہاں دیکھیے حرف مد الف کے بعد میم ساکن موجود ہے، اور یہاں دیکھیے حرف مد یا کے بعد میم ساکن موجود ہے، لہٰذا جب حرف مد کے بعد سکون پایا گیا تو مد لازم کا وقوع ہوگا. اسی وجہ سے لام کے اوپر جو مد ہے وہ مد لازم، اور میم کے اوپر جو مد ہے وہ بھی مد لازم ہے. اور جب دو میم اکٹھے ہو گئے تو ایک میم کا ادغام دوسرے میم میں کر کے اس پر تشدید لگا دی گئی، بس میم کے اندر جو سکون ہے وہ سکون بالتشدید ہو گئی. اس لیے لام کے اوپر جو مد ہے وہ مد لازم حرفی مستقل ہے، اور میم کے اوپر جو مد ہے وہ مد لازم حرفی مخفف ہے. ان دونوں مدوں کو ادا کرتے وقت ہم کہیں گے الف لام میم، الف لام میم. اور ٹھیک یہی حال طا سین میم کے اندر بھی ہے. سین کے اندر جو مد ہے وہ مد لازم حرفی مثقل ہے، اور میم کے اندر جو مد ہے وہ مد لازم حرفی مخفف ہے. کچھ اس طرح ادا کریں گے طا سین میم، طا سین میم. یہ تھی مد لازم اور اس کی 4 حالتیں، الگ الگ نام اور اس کی مثالیں.
یہ سب کچھ تب تھا جب حرف مد کے بعد سکون لازم اور ضروری ہو، لیکن حرف مد کے بعد آنے والا یہ سکون اگر سکون لازمی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، وقف کی وجہ سے وہاں سکون پایا گیا، سانس ٹوٹنے یا تلاوت کو اسٹاپ کرنے کی وجہ سے وقف کیا، جس کے نتیجے میں سکون پایا گیا، تو یہ سکون لازمی نہیں بلکہ عارضی ہے۔ لہٰذا حرف مد کے بعد سکون اگر عارضی ہو، لازمی نہ ہو، تو اس مد کو مد عارض کہتے ہیں، اور اس مد عارض کی جو مقدار ہے وہ کم سے کم 2 الف کی برابر ہے، اور زیادہ سے زیادہ 6 الف، یعنی 2 الف 4 الف اور 6 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے، کھینچا جا سکتا ہے، ٹان کے پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے اس کی مثال قرآن پاک میں دیکھیں، لَبِالْمِرْصَادِ، 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 یعنی 2 الف بھی اس کو ٹان کے پڑھ سکتے ہیں، 4 الف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 6 الف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال دیکھیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اسی طرح ایک تیسری مثال دیکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، يُنْفِقُونَ، يُنْفِقُونَ۔ اس وقت واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکنہ سے پہلے زیر ہوتی ہے، اس وقت یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش نہ ہو بلکہ زبر ہو، یا ساکنہ ہو اور اس سے پہلے زیر نہ ہو کر کے زبر ہو، تو اس وقت ان حروف کو حروف لین کہتے ہیں۔ اب جب آپ نے حروف لین کو پہچان لیا تو اب ہم مد لین کو سیکھتے ہیں کہ مد لین آخر کہتے کس کو ہیں۔ تو یہ جان لیں کہ حرف لین میں سے کسی حرف کے بعد وقف کی وجہ سے سکون پیدا ہو تو اس وقت جو مد پیدا ہوتی ہے اس مد کو مد لین کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں یہاں دیکھ لیجئے، رحلة الشتاء والصيف، والصيف، رب هذا البيت، بيت، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين۔ مد کے عنوان پر یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے قیمتی مشوروں سے ضرور نوازیں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو ہمیں کس عنوان پر بنانی چاہیے اس کے لیے اپنے نیک مشوروں سے ضرور نوازیں۔ السلام علیکم۔